دیکھو بھائی، وَمُوجِبُهُ إِنزَالُ مَنِيٍّ ذِي دَفْءٍ وَشَهْوَةٍ عِنْدَ الْانْفِصَالِ حَتَّى لَوْ أَنزَلَ بِلَا شَهْوَةٍ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. ثُمَّ الشَّهْوَةُ شَرْطٌ وَقْتَ الْانْفِصَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ووقت الخروج عند أبي يوسف حتى إذا انفصل عن مكانه بشهوة وأخذ رأس العضو حتى سكنت شهوته فخرج بلا شهوة يجب الغسل عندهما لا عنده. وموجبه، مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے غسل کو واجب کرنے والی چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے منی کا نکلنا۔ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جائے گا، لیکن مطلقاً نکلنے سے نہیں، بلکہ اس میں کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کود کر نکلے منی، دوسری شرط یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ نکلے۔ اگر بغیر شہوت کے منی نکلے گی بیماری وغیرہ کی وجہ سے تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی کے نزدیک غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ذکر کیا گیا ہے جس میں امام شافعی علیہ الرحمہ اور حنفیہ کا اختلاف ہے۔ سمجھ میں آیا کہ منی شہوت کے ساتھ نکلنی چاہیے، یہ کس کے یہاں شرط ہے؟ احناف کے نزدیک، ائمہ احناف کے نزدیک، سب احناف کے نزدیک یہ شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کود کر نکلے۔ کس کا اختلاف ہے اس میں؟ امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں مطلقاً منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جائے گا، شہوت کے ساتھ ہو یا نہ ہو، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب جو احناف کے نزدیک شہوت کے ساتھ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، اب اس شہوت کے وقت میں اختلاف ہو گیا کہ وہ کس وقت شہوت ہونی چاہیے تب غسل واجب ہوگا۔ تو احناف کے اندر اختلاف ہے۔ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شہوت ہونی چاہیے منی کے اپنی جگہ سے ہٹتے وقت، چاہے باہر نکلتے وقت شہوت ہو یا نہ ہو، اپنی جگہ سے ہٹتے وقت کیا ہونی چاہیے؟ شہوت ہونی چاہیے طرفین کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ باہر نکلتے وقت شہوت ہونی چاہیے، باہر نکلتے وقت شہوت ہونی چاہیے۔ تو اختلاف ہو گیا۔ اب ثمرۂ اختلاف اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ شہوت کے ساتھ کسی شخص کی منی اس کی جگہ سے ہٹ گئی، جہاں منی کا مقام ہے اپنی جگہ سے وہ منی ہٹ کر چلنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی باہر نہیں نکلی، اتنے میں اس کی شہوت ختم ہو گئی۔ اب چاہے اس نے اس کو روک کے رکھا، اپنے وضو کو پکڑ کر اس کو روکے رکھا، باہر نہیں نکلنے دیا، اور اس کی شہوت ختم ہو گئی، اس کے بعد منی باہر نکلی، تو طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں شرط تھی کہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہٹنی چاہیے، تو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہٹی ہے منی، لیکن نکلتے وقت شہوت نہیں تھی، باہر نکلتے وقت شہوت نہیں تھی۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں شرط ہے شہوت کے ساتھ منی باہر نکلے، اور وہ یہاں پائی نہیں جا رہی ہے۔ دیکھو ترجمہ، وَمُوجِبُهُ، اوجب یوجب ایجاب، واجب کرنا، اسی سے ہے اسم فاعل موجب، جیسے اکرم یکرم اکرام، اس کا اسم فاعل آئے گا مکرم۔ تو موجبہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے غسل کی طرف، غسل کو واجب کرنے والا۔ انزال منی، انزل ینزل انزال،
نکلنا، منی کا نکلنا، ایسی منی کا نکلنا، ذی دفقن جو کودنے والی ہو، و شہوتن اور شہوت والی ہو، کود کر نکلنا، دفقن کے معنی شہوت، اور شہوت کے ساتھ نکلنا، عند الانفصالی شہوت کے ساتھ نکلنا، عند الانفصالی جدا ہونے کے وقت، جدا ہونے کے وقت، اپنی جگہ سے ہٹنے کے وقت، حتیٰ لو انزل بلا شہوتن حتیٰ کہ اگر کسی نے انزال کیا بغیر شہوت کے، لا یجب الغسل عندنا تو ہمارے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، خلافاً للشافعی امام شافعی علیہ الرحمہ کے برخلاف۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا، ان کے یہاں شہوت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ پھر آگے بات آ رہی ہے شہوت کس وقت ہو، اس میں اختلاف ہے۔ ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصالی پھر شہوت شرط ہے انفصال کے وقت۔ انفصال کا مطلب ای انفصال المنی من مستقرہ یعنی منی کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے وقت شہوت کا ہونا شرط ہے، عند ابی حنیفہ و محمد امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک، و وقت الخروج عند ابی یوسف اور نکلنے کے وقت شرط ہے امام ابو یوسف کے نزدیک۔ تو امام ابو یوسف کے نزدیک منی کے باہر نکلنے کے وقت شہوت ہونی چاہیے، تب جا کر غسل واجب ہوگا، اور طرفین کے نزدیک باہر نکلتے وقت شہوت ہو یا نہ ہو، لیکن جب اپنی جگہ سے منی ہٹی ہے اگر اس وقت شہوت تھی تو اس صورت میں غسل واجب ہو جائے گا، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا انفصل عن مکانہ یہاں تک کہ اب وہ بات سمجھ میں آئے گی جو اختلاف ہوا ہے اسے مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا انفصل عن مکانہ حتیٰ کہ اگر وہ اپنی جگہ سے جدا ہو جائے بشہوت شہوت کے ساتھ، وَأَخَذَ رَأْسَ الْعُضْوِ اور وہ شخص یعنی جس کی منی نکل رہی ہے، اخذ رأس العضو اپنے ذکر کے سرے کو پکڑ لے، منی کو نکلنے نہ دے، حتیٰ سکنت شہوتہ حتیٰ کہ اس کی شہوت ٹھہر جائے، ختم ہو جائے، اس کی شہوت ختم ہو جائے، فخرج بلا شہوت پھر منی نکلے بغیر شہوت کے، یجب الغسل تو غسل واجب ہو جائے گا، عندہما طرفین کے نزدیک، لا عندہ نہ کہ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَإِنِ اغْتَسَلَ قبل ان یبول ثم خرج بقیت المنی یجب الغسل ثانیا عندہما لا عندہ۔ شہوت کے ساتھ کسی کو منی نکلی، پھر اس نے غسل کر لیا، پھر بعد میں پیشاب کیا، اب پیشاب کے ساتھ پھر باقی منی نکل گئی، پھر باقی منی نکل گئی، تو امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، طرفین کے نزدیک غسل واجب ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب منی اپنی جگہ سے ہٹی شہوت کے ساتھ تو اس نے غسل کر لیا، جب غسل کر لیا تو شہوت ختم ہو گئی، اب پیشاب کے ساتھ منی نکل رہی ہے، تو اب نکلنا ہو رہا ہے اس کا بغیر شہوت کے، نکلنا ہو رہا ہے بغیر شہوت کے، لیکن یہ وہی منی ہے جو شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے ہٹی تھی، اب پیشاب کے ساتھ نکل رہی ہے، تو طرفین کے نزدیک تو غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ وہ منی ہے جو شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے ہٹی تھی، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جس وقت نکل رہی ہے اس وقت شہوت
نہیں ہے۔ وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَن يَبُولَ، اور اگر غسل کر لیا پیشاب کرنے سے پہلے، ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ، پھر باقی منی نکل گئی، يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا، تو دوسری مرتبہ غسل واجب ہو جائے گا، عِندَهُمَا، طرفین کے نزدیک، لا عِندَهُ، نہ کہ امام ابو یوسف کے نزدیک۔ اور نیچے لکھ دیا یہ اس وقت ہے جب پیشاب کے وقت شہوت نہ ہو۔ اگر پیشاب کے وقت شہوت ہوگی تو پھر امام ابو یوسف کے نزدیک بھی غسل واجب ہو جائے گا، کیونکہ اب تو غسل واجب اس لیے ہو جائے گا کیونکہ ان کے یہاں شرط تھی کہ منی کا نکلنا ہو شہوت کے ساتھ، اور اب شہوت پائی جا رہی ہے۔ وَلَوْ فِي نَوْمٍ، اگرچہ وہ نیند میں ہو۔ یہ جو اوپر بات آئی ہے کہ کسی کو انزال ہو گیا، اگرچہ وہ نیند میں ہو، ایسا نہیں کہ جاگتے میں ہی ہو رہا ہے، اگرچہ خواب میں ہوا ہو۔ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے درمیان، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ وَرُوِيَ عَن مُحَمَّدٍ فِي غَيْرِ رِوَایَةِ الْأُصُولِ، اور امام محمد سے اصول کی روایت کے علاوہ میں ذکر کیا گیا ہے، نوادر کی روایت میں، اذا تذکرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا کان علیہا الغسل، جب عورت کو یاد ہو احتلام کا ہونا، انزال کا ہونا، والتلذذ اور لذت کا حاصل ہونا، ولم تر بللا، اور اس نے بیدار ہونے کے بعد کوئی تری نہیں دیکھی، نہ اپنے کپڑوں پر، نہ اپنے بدن پر، نہ اپنے بستر پر، کان علیہا الغسل، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد کی ایک روایت ہے نوادر میں، قال شمس الائمہ الحلوائی لا یؤخذ بهذه الروایہ، شمس الائمہ الحلوائی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو نہیں لیا جاتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ بلکہ غسل واجب اس وقت ہوگا جب تری دیکھ لے، غسل واجب اس وقت ہوگا جب تری دیکھ لے۔